بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ سب کی خدمت میں میرا السلام علیکم اور ویلکم ہو گیا ہمارے چینل اوراق پر۔ خالد بن ولید دی لیجنڈری واریر آف اسلام پارٹ 26۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر میں سے نکل کر واپس جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ایک جگہ رک گئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو روک لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا بلند جگہ پر کھڑے ہو کر لشکر سے خطاب کیا۔ اسلام کے مجاہدوں، میں تمہیں 10 نصیحتیں کرتا ہوں۔ انہیں یاد رکھنا: خیانت نہ کرنا، چوری نہ کرنا، دشمن کی لاشوں کے اعضاء نہ کاٹنا، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، کھجوروں اور پھلوں کے درخت نہ کاٹنا، کھانے کی غرض کے سوا کسی جانور کو ذبح نہ کرنا۔ تمہیں دوسرے مذاہب کے لوگ عبادت گاہوں میں نظر آئیں گے جو تارک الدنیا ہوں گے، انہیں پریشان نہ کرنا۔ کسی بستی کے لوگ برتنوں میں تمہارے لیے کھانا لائیں تو کھانا اللہ کا نام لے کر کھانا۔ تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے سروں پر شیطان کی طرح کے گھونسلے بنا رکھے ہوں گے۔ ان کے سروں کے درمیان کا حصہ منڈا ہوا ہوگا اور باقی بال بہت لمبے لمبے ہوں گے۔ انہیں قتل کر دینا۔ اپنی حفاظت اللہ کے نام سے کرنا۔ خدا حافظ مجاہدوں، اللہ تمہیں شکست اور وبا سے دور رکھے۔ لشکر کی مدینہ میں روانگی کی تاریخ 24 جون 632 عیسوی یعنی یکم ربیع الثانی 11 ہجری تھی۔ یہ کہانی چونکہ اللہ کے بہترین مجاہد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے تو ہم انہی سے متعلق واقعات کو بیان کریں گے۔ یہاں بس یہ کہنا کافی ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی تلوار کہا تھا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے متعلق اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ انہوں نے صرف 40 دنوں میں ہی رومیوں کے خلاف وہ کامیابی حاصل کر لی جو اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالاری کے ہر پہلو پر پورے اترے اور جب وہ فتح یاب ہو کر مدینہ میں واپس آئے تو انہیں ان سب لوگوں نے گلے لگا لیا جن کو ان کی سپہ سالاری سے اعتراض تھا۔ دوسرے بڑی جنگ مرتدین کے خلاف تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کا ایک سالار مقرر کر دیا تھا۔ ان کے لیے محاذ بھی مقرر کیے گئے تھے، یعنی ہر سالار کو ایک ایک علاقہ بتا دیا گیا تھا جہاں انہیں حملہ کرنا تھا۔ اس تقسیم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر یہ خیال رکھا تھا کہ ہر دشمن کی طاقت اور لڑنے والی نفری دیکھ کر اس کے مطابق ہی سالار کو منتخب کیا جائے۔ سب سے زیادہ طاقتور اور مکار 2 مرتد تھے، ایک طلیحہ اور دوسرا مسیلمہ۔ ان دونوں نے نبوت کا دعویٰ کر کے ہزارہ پیروکار پیدا کر لیے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ وہ طلیحہ کی بستیوں پر حملہ کریں اور اس سے فارغ ہو کر بطح کا رخ کریں جہاں بنی تمیم کے سردار مالک بن نویرہ نے بغاوت کر دی تھی۔ تمام سالار اپنے اپنے محاذوں اور مہموں پر روانہ ہو گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مہم کے علاقے میں حسب عادت اتنی تیزی سے پہنچے کہ دشمن کو خبر تک نہ ہوئی۔ انہوں نے کچھ بستیوں کو گھیرے میں لے لیا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ آدمی آئے اور انہیں بتایا کہ بعض قبیلے طلیحہ کے فریب کا شکار ہیں، ان کی خونریزی مناسب نہیں ہوگی۔ اگر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا انتظار کریں تو قبیلہ تئی کہ کم و بیش 500 آدمی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے میں شامل ہو جائیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظار کیا اور یہ آدمی قبیلہ تئی کے 500 آدمی لے آئے
جو طلحہ کے قبیلے اور اس کے زیر اثر قبیلوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ تھے۔ وہ مسلح ہو کر آئے تھے۔ اس طرح قبیلہ جدلیہ بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہو گیا۔ طلحہ کو پتہ چلا تو وہ بہت گھبرایا، لیکن ایک شخص نے اس کے ساتھ تھا جس کا نام تھا انیہ۔ وہ بنی فرازہ کا سردار تھا۔ اس کے دل میں مدینہ والوں کے خلاف اتنا اناد بھرا ہوا تھا کہ اس نے اعلان کر دیا کہ وہ مدینہ والوں کی حکومت کو کسی قیمت بھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ غزوہ احزاب میں جن 3 لشکروں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، ان میں سے ایک لشکر کا سارا یہی شخص عیننات بن حسن تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس اصول کے مطابق کہ دشمن کو تیاری کی حالت میں پکڑو، مدینہ سے نکل کر ان تینوں لشکروں پر حملہ کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ نقصان عیننا کے لشکر کو اٹھانا پڑا تھا۔ اس نے مجبور ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اسلام کے خلاف سرگرم رہا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ طلحہ کے ساتھ عیننا بھی ہے، تو انہوں نے عہد کیا کہ ان دونوں کو نہیں بخشیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش قدمی سے پہلے اپنے 2 آدمیوں عکاشہ بن محسن اور ثابت بن اقرم انصاری کو لشکر سے آگے بھیج دیا کہ وہ دشمن کی نقل و حرکت یا کوئی اور بات دیکھیں جو لشکر کی پیش قدمی میں کام آ سکے تو پیچھے آ کر اطلاع کریں۔ دونوں چلے گئے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دستے کے ساتھ آگے بڑھتے گئے۔ بہت دور جا کر ان دونوں میں سے کوئی بھی واپس آتا دکھائی نہ دیا۔ کچھ دور گئے تو 3 لاشیں پڑی تھیں جو خون میں نہائی ہوئی تھی۔ 2 لاشیں انہی 2 آدمیوں عکاشہ اور ثابت کی تھیں جنہیں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بھیجا تھا۔ تیسری لاش کسی اجنبی کی تھی۔ بعد میں جو انکشاف ہوا، تبری اور قاموس کے مطابق کہ یہ دونوں آگے جا رہے تھے، راستے میں انہیں ایک شخص حبال مل گیا۔ ایک مورخ کامل بن اسیر لکھتے ہیں کہ حبال طلحہ کا بھائی تھا، لیکن تبری اور قاموس اسے طلحہ کا بھتیجا لکھتے ہیں۔ عکاشہ اور ثابت نے اسے للکار کر قتل کر دیا۔ اس کی اطلاع طلحہ کو مل گئی۔ وہ اپنے بھائی سلمہ کے اپنے ساتھ لے کر آ گیا، اور عکاشہ اور ثابت ابھی دور نہیں گئے تھے کہ آگے سے انہیں جا لیا، اور طلحہ اور سلمہ سے نے گھات لگائی اور دونوں کو مقابلے کی مہلت دیے بغیر ہی قتل کر دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ بگولا ہو گئے اور طلحہ کی بستی پر جا دھمکے۔ عیننا طلحہ کی فوج کی کمان کر رہا تھا اور طلحہ ایک خیمے میں نبی بنا بیٹھا تھا۔ عیننا نے مسلمانوں کا قہر اور غضب دیکھا تو اپنے لشکر کو لڑتا چھوڑ کر اپنے نبی طلحہ کے پاس آ گیا۔ وہ طلحہ کو سچا نبی مانتا تھا۔ یا نبی، عیننا نے کہا، مشکل کا وقت آن پڑا ہے، جبرائیل کوئی وحی لائے؟ ابھی نہیں۔ طلحہ نے کہا، تم لڑائی جاری رکھو۔ عیننا دوڑتا گیا اور لڑائی میں شامل ہو گیا۔ مسلمانوں کا قہر اور بڑھ گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چالیں چھوٹے نبی کے لشکر کے پاؤں اکھاڑ رہی تھی۔ وہ دوبارہ پھر طلحہ کے پاس آیا۔ یا نبی، اس نے طلحہ سے پوچھا، کوئی وحی نازل ہوئی؟ ابھی نہیں۔ طلحہ نے کہا، تم لڑائی جاری رکھو، وحی کب نازل ہوگی؟ اس نے جھنجھلا کر پوچھا، تم کہا کرتے ہو کہ مشکل وقت میں وحی نازل ہوتی ہے۔ خدا نے میری دعا قبول کر لی، خدا تک میری دعا پہنچ چکی ہے۔ طلحہ نے کہا، وحی کا انتظام ہے۔ عیننا اپنے لشکر میں دوبارہ چلا گیا، مگر اب اس کا لشکر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھیرے میں آ گیا تھا۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں ایک بار پھر طلحہ کے پاس آیا اور اسے اپنے لشکر کی کیفیت بتا کر پوچھا کہ وحی نازل ہوئی یا نہیں؟ ہاں، طلحہ نے جواب دیا، وحی نازل ہو چکی ہے۔ کیا؟ یہ کہ
तुलैहा ने जवाब दिया, मुसलमान भी जंग लड़ रहे हैं और तुम भी जंग लड़ रहे हो, तुम उस वक्त को कभी ना भूल सकोगे। एनना को कुछ और तवक्को थी, लेकिन तुलैहा ने उसे मायूस कर दिया। उसे ये भी पता चल सका कि तुलैहा झूठ बोल रहा है। लारेब ऐसा ही होगा, नैना ने गुस्से से कहा। वो वक्त जल्द आ रहा है जिसे तुम सारी उम्र नहीं भूल सकोगे। और दौड़ता हुआ बाहर चला गया और चिल्ला चिल्ला कर अपने कबीले वालों से कहने लगा, ए बनु फराजा, तुलैहा कज़्ज़ाब है, झूठे नबी के पीछे जाने मत गंवाओ, भागो, अपनी जानें बचाओ। बनु फराजा तो भाग उठे। तुलैहा के अपने कबीले के लड़ने वाले लोग तुलैहा के खेमे के इर्द गिर्द जमा हो गए। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाशा देखने लगे। तुलैहा के खेमे के साथ एक घोड़ा और एक ऊंट तैयार खड़े थे। कबीला तुलैहा ने इससे पूछ रहा था कि फिर अब क्या हुक्म है। तुलैहा की बीवी, जिसका नाम नवार था, उसके साथ थी। तुलैहा घोड़े पर सवार हो गया और उसकी बीवी ऊंट पर चढ़ बैठी। लोगो, तुलैहा ने अपने कबीले से कहा, मेरी तरह जिसके पास भागने का इंतजाम है वो अपने बीवी बच्चों को लेकर भाग जाए। इस तरह उस कज़ाब का फितना खत्म हो गया। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में तुलैहा ने उनके हाथ पर बैत की और मुसलमान हो गया था। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और कई कबीलों को मुती किया और उन्हें इर्तिदाद की कड़ी सजा दी। इन पर अपनी शराइत आयद की। इस्लाम से जो मुनहरिफ हो गए थे उन्हें दोबारा हल्का बगोश इस्लाम किया और तुलैहा की नबूवत को भी खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख़त्म कर दिया। और एनिया, जो यहूदियों से बढ़कर मुसलमानों का दुश्मन था, ऐसा भागा कि उसने इराक जाकर दम लिया, मगर उसका जहर अभी पीछे रह गया था। ये जहर एक औरत की शक्ल में था जो सलमा कहलाती थी। इसका पूरा नाम उम्मे जमल सलमा बिन्त मालिक था। सलमा बनु फराजा के सरदारों के खानदान की एक मशहूर औरत उम्मे करफा की बेटी थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वाक़या है कि ज़ैद बिन हारसा, हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद, बनी फराजा के इलाके में जा निकले। ये कबीला मुसलमानों के जानी दुश्मन था। वादी अलक़रा में ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामना बनी फराजा के चंद आदमियों से हो गया। ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ बहुत थोड़े आदमी थे। बनी फराजा के इन आदमियों ने उन सबको कत्ल कर दिया और ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गहरे ज़ख्म आए। वो गिरते पड़ते मदीना पहुंच गए। जब उनके ज़ख्म ठीक हो गए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बाकायदा फ़ौज देकर बनु फराजा की हमला करने के लिए भेजा। मुसलमानों ने बनु फराजा के बहुत से आदमियों को हलाक और कुछ को कैद कर लिया। झड़प इतनी खुनरेज़ थी कि इन कैदियों में उम्मे कर्जा फातिमा बिनते बदर भी थी। इस औरत की शोहरत ये थी कि अपने कबीले के अलावा दूसरे कबीलों को भी मुसलमानों के खिलाफ भड़काती रहती थी। उसे मदीना लाकर सजाए मौत दे दी गई और उसके साथ उसकी कमसुन बेटी उम्मे रमल सलमा भी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लड़की उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले कर दी। उसे प्यार से रखा गया मगर वो हर वक्त उदास रहती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस पर रहम करते हुए उसे आज़ाद कर दिया। बजाय इसके कि सलमा मुसलमानों की शुक्रगुजार होती कि उसे लौंडी न रहने दिया गया और उसे आज़ाद करके ऊंची हैसियत से वापस भेज दिया गया, उसने अपने दिल में अपनी माँ के कत्ल का इंतकाम रख लिया और जंगी तरबियत हासिल करने लगी। वो सरदारों के ख़ानदान की लड़की थी। उसमें क़यादत के जौहर भी बहुत नुमायाँ थे। उसने मुसलमानों के खिलाफ एक लश्कर तैयार किया और मदीने पर हमले के लिए पर तोलने लगी, मगर मुसलमान एक जंगी कुव्वत बन चुके थे, इसलिए सलमा मदीने के करीब आने की भी जुर्रत न कर सकी। अब तुलैहा और एनना को शिकस्त की हुई तो सलमा मैदान में आ गई। उसकी माँ एनना की चचाज़ाद बहन थी। जिन कबीलों ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से टक्कर ली थी, उन्हें ये लड़ाई बड़ी महंगी पड़ी। जो बच गए थे वो इधर-उधर भाग गए थे। इनमें गतफान, तई, बनु सलीम और हवाज़िन के कबीले शामिल थे। लोग सलमा के यहाँ भी जा पहुँचे
اور عہد کیا کہ سلمہ اگر ان کا ساتھ دے تو وہ مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گی۔ سلمہ تو موقع کی تلاش میں تھی، وہ تیار ہو گئی اور چند دنوں میں اپنا لشکر تیار کر کے روانہ ہو گئی۔ اس وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزاخہ میں تھے، جہاں انہوں نے طلحہ کو شکست دی تھی۔ انہیں اطلاع ملی کہ بنو فرازہ کا لشکر آ رہا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستوں کو تیار کیا۔ جس طرح سلمہ کی ماں اپنے جنگی اونٹ پر سوار ہو کر لشکر لے کر آگے آگے چلا کرتی تھی، اسی طرح سلمہ بھی اپنے لشکر کے آگے آگے تھی۔ اس کے ارد گرد 100 شتر سوار کا گھیرا لگا ہوا تھا، جو تلواروں اور برچھیوں سے مسلح تھے۔ یہ لشکر جوش و خروش بلکہ قہر اور غضب کے نعرے لگاتا آ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظار نہ کیا کہ دشمن اور قریب آئے۔ ان کے ساتھ نفری تھوڑی تھی، وہ دشمن کو اتنی مہلت دینا نہیں چاہتے تھے کہ وہ حملے کی ترتیب یا قلیل تعداد مسلمانوں کی نفری کے افراد کے بلبوتے پر گھیرے میں لینے کی پوزیشن میں آ جائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہلہ بولنے کے انداز میں حملہ کیا۔ انہیں معلوم تھا کہ دشمن کا لشکر سفر کا تھکا ہوا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کی اس جسمانی کیفیت سے بھی فائدہ اٹھایا۔ سلمہ جو 100 جانباز شتر سواروں کی حفاظتی نرغے میں تھی، اشتعال انگیز الفاظ سے اپنے لشکر کو جوش و خروش دلا رہی تھی اور ان میں جان ڈال رہی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بنو فرازہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ہی سخت مقابلہ دیا۔ نفری تھوڑی ہونے کی وجہ سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہوتے جا رہے تھے کہ دشمن کے حوصلے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ سلمہ کی للکار اور الفاظ جلتی پر تیل کا کام دے رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ صرف یہ عورت ماری جائے تو بنو فرازہ کے قدم اکھڑ جائیں گے۔ انہوں نے اپنے چند ایک منتخب جانبازوں سے کہا کہ وہ سلمہ کا حفاظتی حصار توڑ کر اسے اونٹ سے گرا دیں۔ سلمہ کے محافظ بھی جانباز تھے، وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانبازوں کو قریب ہی نہیں آنے دے رہے تھے۔ ان جانبازوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک ایک محافظ شتر سواروں کو دوسروں سے الگ کر کے مارنا شروع کر دیا۔ اس طرح جانبازوں نے گھیراؤ توڑ دیا، لیکن کوئی جانباز بھی سلمہ تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ زخمی ہو کر پیچھے آتے جاتے تھے۔ آخر پورے 100 محافظ مارے گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی بہت بڑی قیمت دینا پڑی۔ جانبازوں نے تلوار سے سلمہ کے کچاوے کی رسیاں کاٹ دیں۔ کچاوا سلمہ سمیت نیچے آ گرا۔ جانبازوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا کہ کیا حکم ہے، قیدی بنانا ہے یا قتل کرنا ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ایک جانباز نے تلوار کے ایک ہی وار سے سلمہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ بنو فرازہ نے یہ منظر دیکھا تو ان میں بھگدڑ مچ گئی، وہ اپنی لاشوں اور زخمیوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مدینہ سے تقریباً 275 میل شمال مشرق میں بطح نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، جس میں بدوؤں کے چند ایک کنبے آباد ہوا کرتے تھے۔ اس گاؤں کی کوئی اہمیت، کوئی حیثیت حاصل نہ تھی۔ اگر وہاں ادھر ادھر غور سے دیکھیں تو ایسے آثار ملتے ہیں جیسے یہاں کوئی شہر کبھی آباد رہا ہی نہ ہو۔ 14 صدیاں گزر گئیں، یہاں ایک شہر آباد تھا جس کا نام بطح تھا، جو آج تک زندہ ہے، مگر شہر سکر سمٹ کر چھوٹا سا گاؤں رہ گیا ہے۔ اس شہر میں خوبصورت لوگ آباد تھے، وہ بہادر تھے، نڈر تھے اور باتیں ایسے انداز سے کرتے تھے جیسے کوئی نظم سنا رہا۔ عورتیں حسین تھیں اور مرد وجیح۔ یہ ایک طاقتور قبیلہ تھا جسے بنی تمیم کہتے تھے۔ بنو یربوع بھی ایک قبیلہ تھا، لیکن الگ تھلگ نہیں، بلکہ بنی تمیم کا سب سے بڑا حصہ تھا۔ اس کا سردار مالک بن نویرہ تھا۔ بنی تمیم کا مذہب مشترک نہیں تھا، ان میں آتش پرست بھی تھے، قبر پرست بھی تھے، لیکن اکثریت بت پرست تھی۔ بعض عیسائی ہو گئے تھے۔ یہ لوگ سخاوت، مہمان نوازی اور شجاعت میں مشہور تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرف اسلام قبول کرنے کے لیے جو پیغامات لکھے تھے، ان میں بنو تمیم خاص طور پر شامل تھا۔
اسلام کے فروغ اور استحکام کے لیے بنو تمیم جیسے طاقتور اور بااثر قبیلے کا ساتھ ملانا بہت ضروری تھا۔ یہ ایک الگ کہانی ہے کہ اس قبیلے نے اسلام کس طرح قبول کیا۔ مختصر یہ کہ بنی تمیم کی غالب اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ مالک بن نویرہ منفرد شخصیت اور حیثیت کا حامل تھا۔ وہ آسانی سے اپنے عقیدے کو بدلنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ بنو تمیم کے بیشتر قبائل مسلمان ہو گئے ہیں، تو اس نے اپنی مقبولیت اور سرداری کو قائم رکھنے کے لیے اسلام قبول کر لیا۔ چونکہ یہی شخص زیادہ باروب اور اثر و رسوخ والا تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بطح کا امیر مقرر کر دیا۔ زکوٰۃ، عشر، دیگر محصول اور واجبات وصول کرنے کے مدینہ بھجوانا اس کی ذمہ داری تھی۔ مشہور مورخ بلازری اور محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں کہ مالک بن نویرہ بڑا وجیح اور خوبصورت آدمی تھا۔ اس کا قد کاٹ بھی عجیب سی کشش رکھتا تھا۔ اس کے سر کے بال لمبے اور خوبصورت تھے، شاہ سوار ایسا کہ کوئی اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اچھا خاصا شاعر تھا، آواز میں مٹھاس اور ترنم تھی، اور اس میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ہنسمکھ تھا۔ غم کے مارے ہوں کو ہنسنا سکھا دیتا تھا۔ اس میں خرابی یہ تھی کہ اس میں غرور اور تکبر بہت تھا۔ اس کی ایک وجہ تو اس کی حیثیت تھی جو اسے بنو تمیم میں حاصل تھی، اور خصوصاً اپنے قبیلے میں حاصل تھی۔ دوسری وجہ اس کا مردانہ حسن اور دیگر مردانہ اوصاف تھے، جو ایک طنز کی طرح دوسروں پر حاوی ہو جاتے تھے۔ اس کا تعلق متعدد عورتوں کے ساتھ تھا۔ قبیلے کے جوان لڑکیاں اس کا قرب حاصل کرنے کی خواہاں رہتی تھیں، لیکن وہ وقتی تعلق رکھتا تھا اور کسی کو اپنی بیوی نہیں بناتا تھا۔ اس طرح ایک عورت اس کا ہم پلہ ہو جائے گی، حالانکہ اس وقت بیویوں کو یہ مقام حاصل نہیں تھا۔ وہ قبیلے کی عورتوں کے دلوں میں بستا تھا، لیکن اس کے دل کو مسخر کرنے والی ایک عورت تھی جس کا نام تھا لیلا۔ مالک بن نویرہ نے لیلا سے شادی کر لی۔ لیلا کو قبیلے کی عورتیں اس کو ام تمیم کے نام سے بلایا کرتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کی خبر ملتے ہی مالک بن نویرہ نے مدینہ والوں سے نظریں پھیر لی اور ظاہر کر دیا کہ اس نے اسلام قبول کیا تھا، ایمان نہیں۔ اس نے زکوٰۃ اور محصولات وصول کر کے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے۔ چند دنوں تک اس نے یہ مال مدینہ بھیجنا تھا۔ اس نے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں زکوٰۃ اور محصولات واپس کر دیے۔ اب تم آزاد ہو، مالک نے کہا، میں نے مدینہ کی زنجیریں توڑ ڈالی ہیں، اب جو کچھ تم کماؤ گے وہ سب تمہارا ہوگا۔ لوگوں نے داد و تحسین کے نعرے بلند کیے۔ مالک بہت خوش تھا کہ مدینے سے تعلق توڑ کر اس نے اپنے قبیلے کو خود مختار سردار بن گیا ہے، مگر اس کی خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہی۔ 2-3 قبیلوں کے سرکردہ آدمیوں نے مالک سے کہا کہ اس نے مدینے سے تعلق توڑ کر اچھا نہیں کیا ہے۔ مالک نے انہیں مدینے کے خلاف کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی زبان کا جادو نہ چل سکا۔ زکوٰۃ اور محصولات کی ادائیگی کے مسئلے پر بنو تمیم 3 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ تھے جو زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی کرنا چاہتے تھے، دوسرے لوگ وہ تھے جو مدینہ والوں سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتے تھے، اور تیسرے وہ تھے جن کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ان سب کے اختلافات کے باوجود ان کے درمیان قبیلوں کے آپس میں خون ریزیاں لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ اتنے میں سجا اپنا لشکر لے کر آ گئی۔ سجا کا ذکر پہلے ہم کر چکے ہیں، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ الحارث کی بیٹی سجا اپنے لشکر کے ساتھ مالک بن نویرہ کے قبیلے بنو یربو کے علاقے میں جا خیمہ ہوئی۔ اس نے مالک بن نویرہ کو بلا کر کہا کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتی ہے، اگر تم اپنے قبیلے کو میرے ساتھ شامل کر دو تو ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ سجا نے یہی کہا تھا، تمہیں معلوم ہوگا کہ میں بنو یربو میں سے ہوں۔ خدا کی قسم، مالک بن نویرہ نے کہا تھا، میں تمہارا دست راست بن جاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے جو دراصل ہماری ضرورت ہے۔
تم دیکھ رہی ہو کہ بنو تمیم کے قبیلوں میں دشمنی پیدا ہو چکی ہے۔ ان سب کو مصالحت کی دعوت دے کر تو انہیں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار کریں گے۔ اگر یہ مصالحت پر آمادہ نہ ہوئے تو ہم انہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ اگر تم نے انہیں ختم نہ کیا تو یہ سب مل کر تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ ان میں مدینہ کے وفادار بھی ہیں، انہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مالک بن نویرہ کی خواہش یہ تھی کہ سجا کے لشکر کو ساتھ ملا کر بنی تمیم کے مسلمانوں کو اور اپنے دیگر مخالفین کو ختم کر دیا جائے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سجا مالک بن نویرہ کے مردانہ حسن و جلال سے متاثر ہو گئی تھی۔ اس نے مالک کی بات فوراً مان لی۔ دونوں نے تمام قبیلوں کے سرداروں کو مصالحت کے پیغامات بھیجے۔ پیغام میں یہ بھی شامل تھا کہ مدینہ پر حملہ کیا جائے گا۔ یہ قصہ اتنا دلچسپ ہے کہ مجھے سناتے ہوئے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا اور ٹائم ہو جاتا ہے۔ پھر تھوڑا انتظار کریں گے آگے جاننے کے لیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔